بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وأتموا الحج والعمرة للہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہے کہ میرے بندے میری بات کو مان کر چلیں، جن چیزوں کے کرنے کا میں نے حکم دیا وہ کریں، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کریں گے، نواہی سے بچیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، باوجود اس کے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نیک بنوں، تقوی اختیار کروں، نفس و شیطان کے بہکانے پر کئی مرتبہ بہک جاتا ہے، لیکن قربان جائیں اس کریم رب پر کہ باوجود اس کے کہ بندہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب التجا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دھو مانج کے پاک کر دیتے ہیں۔ اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے جمعہ کے دن ہم سب کے سب مسنون غسل کرتے ہیں، نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور پوری کوشش حتی الوسع اس بات کی کرتے ہیں کہ یہ کپڑے میلے نہ ہونے پائیں۔ یہاں تک کہ صوفے پہ کرسی پہ بیٹھتے بھی ہیں تو دستی رومال سے جھاڑ پوچھ کر کے بیٹھتے ہیں کہ کوئی دھول نہ جو نظر نہ آنے والی دھول ہے وہ بھی کپڑوں کو نہ لگ جائے۔ اتنی سب احتیاط کرنے کے باوجود کپڑے میلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو کپڑے میلے کیا نہیں کرتے، کپڑے میلے ہو جایا کرتے، اور جب میلے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں۔ ان کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے۔ اسی طرح مومن بندہ جان بوجھ کر گناہ کیا نہیں کرتا، نفس و شیطان اس کو گناہ میں مبتلا کر دیا کرتے ہیں، اور جب گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر مایوس ہوا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کرتے، معافی مانگ لیا کرتے۔ چھوٹے سے بچے کو ماں نہلا دھلا کر دھوبی بیٹھا چاند سا بنا کر سیاہی سرما لگا کر خوشبو لگا کر کپڑے پہنا کر بچے کو باہر نکالتی ہے اور کہتی بیٹا دیکھو کپڑے گندے مت کرنا، مما نے بہت محنت سے دھوئے ہیں۔ اتنا کچھ سمجھا کر پیار سے محبت سے بچے کو باہر نکالتی ہے، اور بچہ اپنے ہمجولیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے اور خاموشی سے کھڑا رہتا ہے۔ اتنے میں کوئی شرری طبیعت کا مزاج کا بچہ آتا ہے، اس کو دھکا دیتا ہے اور کیچڑ میں گرا دیتا ہے۔ یہ روتا ہوا گھر میں آتا ہے، ماں اس کو دور سے دیکھتی ہے کہ کپڑے نجاست میں لثڑا ہوا ہے۔ ماں کہتی دیکھو پھر تم نے وہی حرکت کی، میں نے منع کیا تھا کپڑے گندے مت کرنا، پھر گندے کر کے آئے۔ بچہ روتے ہوئے زبان حال سے کہتا ہے امی میں نے تو پوری کوشش اور احتیاط اس بات کی تھی میں کپڑے میلے کرنے نہ پاؤں، لیکن ایک بچے نے شرارت کی، اس نے مجھے جان بوجھ کے کیچڑ میں دھکیل دیا، جان بوجھ کے کیچڑ میں دھکا دے دیا۔ امی میں نے کپڑے میلے نہیں کیے، اس بچے نے میرے کپڑے میلے کروائے۔ ٹھیک اسی طرح مومن بندے کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے التجا کرے کہ یار اللہ میں نے تو حتی الوسع کوشش کی کہ میں گناہ نہیں کروں گا، میں تقوی اختیار کروں گا، آپ کی محبت والا راستہ اختیار کروں گا، لیکن نفس و شیطان نے پیارے اللہ مجھے ایسی ٹھوکر ماری کہ میں جا پڑا اور میں آپ کی نافرمانی کا شکار ہو گیا۔ تو پھر ماں جب اپنے بچے کی یہ حالت دیکھتی ہے، ماں سے رہا نہیں جاتا، ماں پھر اس کو دھوتی ہے، نہلاتی ہے، سیاہی سرما لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے،
اچھے کپڑے پہناتی ہے اور دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیتی ہے۔ جس طرح سے ماں کی ممتا کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی کہ میرا بچہ گندگی میں لتڑا رہے، اسی طرح اللہ کی صفت رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ بندے کو ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف مواقع پر ایسے چانس عطا فرماتے ہیں جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ ان چانسوں میں کئی مرتبہ 24 گھنٹے کے اندر کچھ لمحات ایسے گولڈن چانس کے ہوتے ہیں جس میں بندہ اللہ سے جو مانگے اللہ عطا فرماتے ہیں، ساعتیں مقبولہ ہوتی ہیں۔ کچھ صبح اور شام میں ساعتیں مقبولہ ہوتی ہیں، بندہ اگر ہاتھ پھیلا کے دعا مانگے تو اس وقت اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شب جمعہ میں، اسی طرح 2 خطبوں کے درمیان میں، اسی طرح جمعہ کی شام میں، عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک، تہجد کے وقت میں، اسی طرح چاند دیکھنے کے وقت میں، اور جب دل ٹوٹے اور آنکھوں میں نمی آ جائے اس موقع پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب امام مصلی پر کھڑا ہو اور مؤذن تکبیر دے اور تکبیر ختم ہو جائے اور امام اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ جو 1-2 سیکنڈ کا سکتہ ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، اس دوران بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، جو مانگو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ اتنے غافل، اتنے مغفل ہیں، نہ طبیعت کی اس وقت حضوری رہتی ہے، نہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، نہ کچھ استحضار رہتا ہے، نہ ہمارے باوجود ہماری پریشانیاں اور تکلیف ہونے کے ہمیں اس کا استحضار رہتا ہے کہ ہم اس کا کچھ حل اللہ سے طلب کر لیں، کیونکہ غفلت کی تہیں جمی ہوئی۔ تو گناہ معاف کرنے کے مواقع اللہ کی طرف سے بندہ کی طرف پیش ہوتے رہتے ہیں۔ ان مواقع میں ایک موقع اللہ تعالیٰ حج کا بھی عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ حج پر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر بندے کی مغفرت کا سامان کیا ہوتا ہے، بلکہ پورا حج اور عمرہ اگر اس کی لاجک دیکھیں، اس پر غور کریں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت وضاحی اس لیے کی ہے تاکہ بندہ اپنی زندگی میں فل یوٹرن لے لے، کامل انقلاب اپنی زندگی کے اندر پیدا کرے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو حج پہ بلاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی طرف یہ حکم متوجہ ہوتا ہے کہ وہ نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر احرام پہنے۔ تو یہ نہانا دھونا یہ زندگی کے اندر ایک انقلاب کی ابتدا ہے کہ جس طرح تمہارے ظاہری میلا کچیلا ہے اس کو صابن کے ذریعے سے اور پانی کے مخصوص استعمال طریقے کے ذریعے سے آپ اپنے آپ سے ظاہری نجاست کو دور کریں گے، اسی کے ساتھ آپ ضمناً یہ بھی مانگ لیں میرے پیارے اللہ، جس طرح صابن کے ذریعے سے میں نے اپنے ظاہری جسم کو میل کچیل کو مل مل کے دور کر دیا، اللہ باطن کی میل کو میں کیسے دور کروں، اس کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجیے۔ پھر احرام سے پہلے غسل کرنے کے بعد احرام کے کپڑے پہنتا ہے، تو سلے ہوئے کپڑے نکال رہا ہے، وہ لباس جو خاص وضع قطع کا بنوا کے شان کے ساتھ چلا کرتا تھا، دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، آج یہ شان والا لباس اس کو نکالا جا رہا ہے اور بے شان لباس پہنا جا رہا ہے، ایک سرکاری لباس پہنا جا رہا ہے، 2 بغیر سلی ہوئی سفید رنگ کی 2 چادریں، ایک پاجامے کی جگہ لپیٹنا ہے اور دوسرا کرتے کی جگہ اوڑھنا ہے، اندر نہ انڈر ویئر ہوگا، نہ بنیان ہوگا، نہ سر پہ پگڑی اور ٹوپی ہوگی، نہ پیروں میں موزے اور جوتے ہوں گے، بلکہ 2 پٹی کی کھلی چپل ہوں گی۔ اس شان کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے، شان کی جو چیز تھی اس کو مٹی میں ملا دیا، اب بے نشان ہو گیا، سب کے سب ایک جیسے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، شاہ و گدا، امیر و غریب، صحت مند اور کمزور و بیمار، سب کے سب انہی 2 چادروں کے اندر سفید چادروں ملبوس اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اور پہنچنے کا انداز کیا ہے کہ اپنے علاقے کی زبان بدلو اور جو ہم کہیں اس کو اپنا وظیفہ بناؤ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس یہ عاشقانہ نعرہ اپنا وظیفہ بناؤ۔ جب جب تمہارے اندر کوئی انقلاب آئے،
بیٹھے ہوئے ہوں اور اٹھنے کا ارادہ ہو لبیک اللہم لبیک، اٹھے ہوئے ہوں اور بیٹھنے کا ارادہ ہو لبیک اللہم لبیک، رکے ہوئے ہوں چلنے کا ارادہ ہو لبیک اللہم لبیک، جب تم جہاز میں بیٹھ کر اور تمہارا جہاز رن وے کے اوپر اپنی ناک رگڑ رہا ہو لبیک اللہم لبیک، اور جب وہ زمین کو چھوڑ رہا ہو اور فضا کی طرف بلند ہو رہا ہو لبیک اللہم لبیک، اور جب فضا سے زمین کی طرف نزول کا اس کا ارادہ ہو لبیک اللہم لبیک، جب تم جہاز سے نیچے اتر کر بس میں بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہو لبیک اللہم لبیک۔ بس ایک ہی نعرہ، ایک ہی وظیفہ مستانہ، اور وہ یہ کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، پیارے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں آپ کو سزاوار ہیں، نعمتیں آپ کو سجتی ہیں، میرے پیارے اللہ میں حاضر ہوں، میرے آنے کو قبول فرما دیجیے۔ یہ عاشقانہ ذکر ہے، اور اس ذکر کے لیے شہر احمد آباد کی گلیاں کافی نہیں ہیں، دنیا کے کسی شہر کی گلی کافی نہیں ہے، اس کے لیے سرکاری لباس ہونا چاہیے اور سرکار کے دربار کے سفر کا ارادہ ہونا چاہیے، تبھی یہ ذکر آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ بہرحال یہی عاشقانہ مستانہ نعرہ لگاتے ہوئے پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ میں اپنے کمرے میں سامان رکھ کر پہنچنا ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، زیارت اول کے لیے اور عمرے کے لیے۔ تو جب آپ کعبۃ اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے، وہ کعبہ جس کی طرف کبھی پیر پھیلا کے نہیں سوئے، جس کی طرف کبھی رک کر کے استنجا نہیں کیا، جس کی طرف منہ کر کے کبھی تھوکا نہیں، اتنا ادب و احترام کے ساتھ اپنے وطن میں اس کا استحضار کر کے رہے ہیں، آج وہ سراپا کعبہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ روئیں، تڑپیں، زندہ باد کے نعرے لگائیں، بے ہوش ہو جائیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اتنا پیارا چانس متوجہ ہو رہا ہے کہ جو مانگو گے پہلی نظر پر آپ کو دیں گے۔ کیا مانگے؟ حواس باختہ ہو جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے جو کچھ سوچا تھا۔ تو آپ ایک ترکیب کریں، میں نے اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اس کو سیکھا ہے۔ اپنے وطن سے لے کر ایئرپورٹ تک خوب مانگے، ایئرپورٹ سے لے کر فلائٹ میں بیٹھنے سے لے کر جدہ اترنے تک خوب مانگے، جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک خوب مانگے، مکہ مکرمہ اپنے رہائش سے لے کر کعبۃ اللہ کی زیارت تک خوب مانگے، اپنے لیے، نیئر ڈیئر کے لیے، آل اولاد کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، اساتذہ مشائخ کے لیے، محسنین کے لیے، مربیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اہل وطن کے لیے، پوری امت کے لیے خوب مانگے، اور بار بار مانگے، پیٹ بھر کے مانگے۔ اور جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو کہیں اللہ وطن سے لے کر یہاں تک جو کچھ مانگا ہے سب دے دیجیے۔ تو ایک جملے میں ساری دعائیں ادا آتی ہیں جو وہاں کھڑے کھڑے ایک جملے میں ادا نہیں کر سکتے۔ نیز پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے پیارے پیارے جملے اپنی زبان مبارک سے دعاؤں کے نکالے ہیں کہ اگر ایک جملہ بھی ہم اس کا تلفظ کر لیں تو کام بن جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آگے کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی، سب کچھ تو آ گیا اس میں۔ نیز کعبۃ اللہ کے طواف کریں، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، اور ہر چکر کو ایک شوط کہتے ہیں، جو حجر اسود کو چوم کر شروع ہوتا ہے اور چوم کے اختتام ہوتا ہے۔ چکر ہوتے ہیں 7 اور استلام ہوتے ہیں 8۔ اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف مطاف میں پڑھنی ہوتی ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے، اور جب ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگتے ہیں، نظر کعبے پہ ٹکی ہوتی ہے، ہاتھوں کا پیالہ اللہ کے سامنے پھیلا ہوتا ہے، تو اس وقت جیسے موقع پہ کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کے مانند ہوتی ہے، موقع کی مناسبت سے کی جانے والی دعا بھی اقرب الی الاجابت ہوا کرتی ہے۔ اس وقت کہیں پیارے اللہ آپ کے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ مخلوق کے در کے چکر نہ جانے کتنے چکر ہیں، پولیس چوکی کے چکر، تھانے کچہری کے چکر، مخلوق کے چکر، حکیموں اور ڈاکٹروں کے چکر، مخلوق کے چکر، پیمنٹ مال دیا ہے پیمنٹ نہیں ملنا، مخلوق کے چکر، فائل آگے بڑھائی ہے پروسیس نہیں مل رہی، پرمیشن نہیں مل رہی، مخلوق کے چکر، قرض دیا تھا واپس نہیں لوٹا رہا، مخلوق کے چکر، نہ جانے کتنے چکر ہوتے ہیں۔ کہ اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا۔ پھر زمزم پینا مصنون ہے، زمزم پئیں اور اللہ سے کہیں پیارے اللہ
ایسی متبرک اور ایسی پاکیزہ چیز پینے کے بعد اللہ حرام چیز کھانے اور پینے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیجیے۔ قدم قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، قدم قدم پہ درجات بلند ہو رہے ہیں، قدم قدم پر نئی نئی آرزویں اور تمنائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے اپروول مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ حج ایک انقلابی عبادت ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ پھر خاص کیفیت کے ساتھ صفا مروہ کے درمیان پہنچتے ہیں، جہاں ماں حاجرہ علیہ السلام ننھے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑ رہی تھی، اور یہاں آپ کو بھی لپک کے چلنا ہے۔ تو اللہ سے کہیں پیارے اللہ، ماں حاجرہ علیہ السلام ننھے اسماعیل السلام کی پیاس بجھانے کے لیے یہاں دوڑی ہے، اللہ میں دوڑ رہا ہوں محبت کا جام پینے کے لیے، کہ اللہ مجھے پیاس لگی آپ کی محبت کی، کہ اللہ مجھے جام معرفت اور جام محبت پلا دیجیے۔ کوہ صفا پہ جائیں تو کہیں پیارے اللہ، یہ کوہ صفا ہے، جس طرح یہ کوہ صفا ہے میرے دل کو صاف اور صفا کر دیجیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آل اولاد کو، یعنی سیدہ حاجرہ کو اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہاں چھوڑ دیا تھا وادی غیر زرع میں، اللہ سے کہ پیارے اللہ، مجھے بھی آپ کے حکم اور فرما برداری کے تحت کہ اللہ جن چیزوں کو چھوڑنے کے لیے آپ نے کہا ہے کہ اللہ ان عادت سیئہ، ان کی بری عادتوں کو چھوڑنے کی توفیق دے دیجیے، اور جن چیزوں کو اختیار کرنے کا آپ نے حکم دیا کہ اللہ ان چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم عطا فرمائے۔ نیز حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا ننھے اسماعیل علیہ السلام کے تعاون کے ساتھ۔ میرے پیارے اللہ، میں بھی آپ کا گھر بناؤں، مجھے بھی مسجد بنانے، مدرسے بنانے، خانقاہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اور میری نسلوں کو، میرے بچوں کو ان دین کے کاموں میں میرا معین و مددگار بنا، جیسے ننھے اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے معین و مددگار بنایا۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے۔ پھر جب 7 چکر صفا مروہ کے پورے ہو جائیں، اس کے بعد سر کے بال منڈواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں، اس طرح پھرواتے ہیں کہ پیارے اللہ، میں نے سر کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، آپ میرے باطن کی گندگی کے بوجھ کو، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دی۔ یہ ہو گیا عمرہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، اب نہا دھو کے اپنا لباس جو وطن میں پہنتے تھے وہ پہنو، اور میرے دربار کی قدر کرو، اور ایک ایک لمحے کو قیمتی بناؤ، میری رضا تلاش کرو، میرے گھر کو دیکھو، تمہارے اوپر رحمتوں کی بارشیں برسیں گی۔ پھر اللہ پاک 8 ذی الحجہ کو حکم فرماتے ہیں دوبارہ احرام پہنو اور آ جاؤ میری رحمت کے میدان مینا کی طرف، وہاں آ کر مجھے پکارو، مجھے یاد کرو۔ پھر حجاج کرام وہی 2 چادریں لپیٹ کر مرد حضرات پہنچتے ہیں مینا کے میدان میں، اور وہاں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پھر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، آ جاؤ، میری رحمت کا آج دریا بہے گا، آ جاؤ اس میں غسل کرنے، آ جاؤ اس میں غوطہ لگانے، تمہیں دھو مانجھ کر پاک کر دیا جائے گا، صاف کر دیا جائے گا، اور ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ تو پورا حج یہ انسان کے اندر ایک انقلاب برپا کرتا ہے، صالح انقلاب برپا کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، حجاج کرام بال کے بھروسے چل تو پڑتے ہیں اور مال خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن اس حج سے کیا چاہا جا رہا ہے، اللہ کیا بنانا چاہ رہے ہیں، نہ اس کی طرف پہلو ہوتا ہے، نہ اس کی طرف نظر ہوتی ہے، نہ اس سے سبق حاصل کرنے کی کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ اب اللہ پاک نے عرفات کے میدان میں بلا لیا، اور عرفات کے میدان حج میں 3 فرض ہیں۔ ایک احرام اللہ کے ذکر کے ساتھ، یعنی نیت کرنا، احرام اصل نیت کا نام ہے، اور دوسرا وقوف عرفہ، اور تیسرا طواف زیارت۔ یہ 3 فرض ہیں۔ تو ایک فرض تو پہلے ادا کر لیا کہ احرام کی نیت سے چادریں لپیٹ لی، اللہ کا ذکر کر لیا، ایک فریضہ شروع ہو گیا۔ دوسرا فریضہ ادا ہوتا ہے میدان عرفات میں، اور یہ اتنا اہم ہے کہ حاجی 10ویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان ایک لمحے کے لیے بھی ہوش میں یا بے ہوش میں، جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے، عرفات کے میدان میں اگر حاضری لگا لے ایک لمحے کے لیے، حج کا فریضہ اس کا ساقط ہو جاتا ہے، حج کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ اتنا اہم فریضہ ہے، تو سعودی گورنمنٹ بھی وہ پیشنٹ، وہ مریض جو ڈائلیسس پر ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ نازک کرٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں،
ان کو بھی آکسیجن لگا کر اور وینٹیلیٹر پر ان کو ایمبولینس میں لٹا کر ہوائی جہاز میں بٹھا کر ایک چکر لگوا دیتے ہیں تاکہ ان کا فریضہ ادا ہو۔ اب زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک 9 ذی الحجہ کو زندگی کا ایک اہم فریضہ بندہ میدان عرفات میں ادا کر رہا ہے۔ یوں زندگی میں 12 حج کر سکتا ہے لیکن وہ سب نوافل ہوں گے، اصل فریضہ تو آج ہے، وہ پہلا فریضہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے حجاج کرام فون میں لگے رہتے ہیں، یوٹیوب میں لگے رہتے ہیں، فیس بک میں لگے رہتے ہیں، کامنٹری کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں، خود دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کی فوٹو کھینچتے رہتے ہیں، اپنی سیلفی لیتے رہتے ہیں، اور اتنا قرب اللہ کا پانے کے باوجود، عرفات کے میدان میں حاضری دینے کے باوجود، جہاں انبیاء نے حاضری دی، پیارے محبوب نے آنسو بہائے، صحابہ کرام نے آنسو بہائے، اس سرزمین پر پہنچ کر بھی غفلت کا شکار ہو، بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ اب زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک حجاج کرام کو یہ ہدایت ہے کہ وہ مانگیں اللہ سے، کیا تمنا ہے ان کی، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، نیکی تقوی مانگیں، پاکیزہ زندگی مانگیں، رزق حلال مانگیں، اپنی مغفرت مانگیں، اللہ سے صحت مانگیں، ایمان کامل مانگیں، تقوی مانگیں، اعمال کی توفیق مانگیں، اپنے لیے مانگیں، ماں باپ کے لیے مانگیں، نیئر ڈیئر کے لیے مانگیں، اولاد کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، جی پوری دنیا کے لیے مانگیں جتنا مانگنا، یہاں تک کہ مانگتے مانگتے سورج غروب ہو جاتا ہے وقوف عرفہ میں۔ اب آج پوری زندگی پوری دنیا میں مغرب غروب ہوتے کے ساتھ ہی اذان کی آوازیں سنی، آج عرفات کے میدان میں کوئی اذان نہیں۔ اب اذان ہوگی مزدلفہ میں، اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع کو مزدلفہ میں دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے جاؤ میرے بندو اب جو ہے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ۔ اب اگر غروب آفتاب کے وقت کوئی حاجی یہ سمجھے پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے میرے بارے میں سوچنے والا، میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا، کیا تیرے گناہ بڑے تھے یا میری مغفرت بڑی تھی، میری رحمت بڑی تھی۔ آج میں نے دھو مانج کے سب کو پاک کر دیا، صاف کر دیا، جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے، جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے گا۔ ایسی گارنٹیڈ طور پر اللہ تعالیٰ معافی فرماتے ہیں دوستوں۔ چنانچہ حجاج کرام عرفات کے میدان سے مزدلفہ جاتے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے تک جب بھی پہنچے پہلے مغرب کی 3 فرض پڑھو، اس کے بعد عشاء اور وتر۔ چنانچہ حاجی وہاں جاتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، کچھ آرام کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت یہ مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے جو واجب ہے۔ تھوڑا سا وقوف کرتے ہیں، طلوع آفتاب تک ذکر و اذکار میں دعا میں لگتے ہیں، اس کے بعد مینا کی طرف آتے ہیں سارے حجاج، اور مینا میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے عاشق بندے تھے، جن کو اللہ پاک نے اپنا خلیل کہا، اپنا دوست کہا، ملک شام میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان بکریاں چراتے ہوئے جا رہا تھا اور عجیب و غریب انداز سے اللہ تعالیٰ کی مناجات کر رہا تھا، سبحان ذی الملک والملکوت۔ وہ جو تراویح کی 4 تراویح میں 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر وقفہ کر کے پڑھتے ہیں، یہ وہی دعا فرشتہ پڑھ رہا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں الفاظ پڑھے، فوراً تڑپ گئے اور کہا بھائی کتنی پیاری تو نے مناجات کی اللہ کی، ایک مرتبہ اور سنا دو۔ کہ کیا دو گے؟ یہ جو میری بکریاں ہیں، بکریاں چرا رہا ہوں، یہ جو بکریاں اس میں سے آدھا ریوڑ آپ کو۔ انہوں نے پھر سنا دیا۔ جب سنایا اور وہ خاموش ہوا کہ میرے بھائی میرا دل تڑپ گیا، میرے پیارے اللہ کی اتنی بڑی تعریف ہو رہی ہے، ایک بار اور سنا دو۔ کہ کیا دو گے؟ کہ بقیہ جو آدھا ریوڑ ہے وہ بھی دے دوں گا۔ جب سنایا 3ری مرتبہ اور دل تڑپ گیا کہ بھائی ایک بار اور سنا دو۔ کہ اب کیا بچا آپ کے پاس دینے کے لیے؟ کہ دینے کے لیے تو کچھ نہیں بچا، بکریاں تو میں نے آپ کے نام کر دی، بکریاں چرانے کے لیے آپ کو چرواہے کی بھی ضرورت پڑے گی، زندگی بھر میں غلام بیدام بن کر آپ کا چرواہا بننے کے لیے تیار رہوں گا، ایک بار اور سنا دو۔ فوراً کہا اے ابراہیم اللہ کی سلامتی ہو تم پر، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ میرے ابراہیم خلیل کے سامنے میرا نام لو، پھر دیکھو وہ میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے۔ ایسے عاشق صادق اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ میرے پیارے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔
اپنے بیٹے کو میری رضا کے لیے قربان کرو. اور یہ مسلسل خواب آیا، اور جب اپنے بیٹے کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا، وہ بیٹا بھی تو باپ کا ہی نمونہ تھا. اس نے کہا ابو کر گزرو جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ بالکل پرواہ مت کرو، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، آپ مجھے استقامت والوں میں پائیں گے. ننھے منھے اسماعیل نے یہ جواب دیا. چنانچہ والد چلے اور اپنی چھری پہ بہت تیز دھار لگا لی جی اور لے کر چلے. اللہ کی شان. ملائے اعلیٰ کے فرشتے کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 مرتبہ روئے ہیں. ایک مرتبہ تب جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں زخمی کیا تھا نوجوانوں نے پتھر مار مار کر، اس وقت آسمان کے فرشتے چیخ پڑے تھے، اس وقت روئے تھے. اور دوسرے اس موقع پر ملائے اعلیٰ کے فرشتے مبہوت ہو کر ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے میرے پیارے اللہ، آج آپ نے اس بوڑھے بندے کو کس آزمائش میں ڈال دیا کہ اپنے لخت جگر کی قربانی آپ اس سے مانگ رہی اور وہ چھری لے کے چل رہی. سکتے میں تھے فرشتے ملائے اعلیٰ کے اور ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے، اور اللہ کی رحمتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر چھم چھم برس رہی. ایسے مبارک وقت میں اور ایسے پیارے قرب کے وقت میں، ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ تھی، فرشتے متوجہ تھے، شیطان ملعون مایوس نہیں ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی پر ہاتھ ڈالا، داؤ پھینکا. تو میرے بھائیو ذرا سوچو تو صحیح کہ میں اور آپ اس کے شر سے اور اس کے داؤ سے بچے ہوئے ہیں. وہ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر اس کے نشانے پر رہے ہیں، میں اور آپ تو کس کھیت کی گاجر مولی ہیں. اور ایک بار نہیں 3 مرتبہ داؤ پھینکا اس نے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس پہ کنکریاں ماری. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، وہ ان 3 جگہوں پر جہاں کنکری ماری تھی وہاں پلر وضع کر دیے گئے، ان کو جمرات کہتے ہیں. اور وہاں 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ حجاج کرام ساتھ ساتھ کنکریاں ان تینوں پہ مارتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب حاجی پہلے دن 10ویں ذی الحجہ کو بڑے شیطان پر 7 کنکریاں مارتا ہے، تو تینوں دن ہر کنکری مارنے پر اتنا بڑا گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں جو ایک ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسا بڑا گناہ ایک کنکری پر اللہ معاف فرماتے ہیں. تو پہلے دن 7 اور دوسرے دن اور تیسرے دن 21 کنکریاں مارتے ہیں. کتنے بڑے گناہ معاف اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. تو اللہ پاک نے حج پر بندے کو بلائے اس لیے پچھلے معاف کرو اور آگے کے لیے شاندار تیاری کرو اور دھو مانج کے اپنے آپ کو صاف کر لو، میں بھی تمہیں پاک کر دیتا ہوں. اور اب اسی پاکی اور تقوی پر اپنی زندگی کا انحصار کرو، اسی پہ اپنی بنیاد رکھو. تو حج مقبول و مبرور کی پہچان یہ ہے کہ حج سے پہلے والے اور حج کے بعد والے اعمال میں واضح تبدیلی آ جائے، اور ہر بندہ سوچے ارے حج پہ گیا تھا بندہ سدھر کے آیا، حج پر گیا تھا یار یہاں سے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر کے آیا. پہلے جہاں چاہے بیٹھتا تھا، جو چاہے بکتا تھا، جو چاہے کھاتا تھا، جو چاہے پیتا تھا، جو چاہے کرتا تھا. آج حال یہ ہے تسبیح کا جزو بدن بنی ہوئی ہے، اور ہر وقت زبان پہ ذکر ہوتا ہے، ہر وقت پاک صاف رہتا ہے، ہر وقت مسجد پہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، صف اول میں مسجد کھلنے سے پہلے مسجد کے دروازے پہ پہنچتا ہے، صف اول میں جگہ بناتا ہے، سب سے آخری مصلی بن کر مسجد سے نکلتا ہے. واقعی اس کی زندگی میں تو انقلاب آ گیا. لوگ کہتے ہو جائیں ایسا صالح انقلاب ہماری زندگی میں آنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے دوستو، بہت سارے حجاج کرام حج پہ جاتے ہیں، سر کے حلق کا تو حکم ہے ہی کہ یہ واجب ہے، لیکن اس واجب کے ساتھ ساتھ یہاں بھی اس طرح پھرا کے آتے ہیں. سر کا تو حلق کرتے ہی کرتے ہیں، داڑھی کا بھی حلق کرتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے دوستو. اس دربار میں بھی جا کے اللہ تعالیٰ سے کچھ عہد معاہدہ کر کے نہیں آئے، اس دربار میں بھی جا کے اللہ تعالیٰ سے صلح کا معاملہ کر کے اور دوستی کا ہاتھ بڑھا کے نہیں آئے، تو پھر اس سے زیادہ مقدس جگہ اور آسمان کی چھت کے نیچے کون سی ہوگی جہاں جا کے سدھریں گے. نیز حج کے اندر حاجی کو چاہیے کہ بہت اہتمام کے ساتھ وقت گزارے، ادب کے ساتھ وقت گزارے. میرے آپ کے گھر پہ مہمان آئے اور مہمان بہت شاندار وقت گزارے، وقت پہ اٹھے، وقت پہ سوئے، وقت پہ کھائے، ٹوائلٹ باتھ روم بھی اچھی طرح سے استعمال کرے. تو چھوٹے چھوٹے گھر کے بچے بھی اس مہمان سے محبت کرتے ہیں،
اور جب جانے لگتا ہے تو بچے بھی امی ابا سے کہتے ہیں امی ان مہمان کو مت جانے دو، یہ بہت پیارے مہمان ہیں، یہ ہمارے ساتھ بہت اچھا وقت گزارتے ہیں۔ تو اگر ہم نے حرم میں اچھا وقت گزارا ہوگا تو حرم کے فرشتے سفارش کریں گے، پیارے اللہ یہ بہت پیارے حجاج کرام تھے، اللہ ان کو بار بار آنے کی توفیق دیجیے۔ اور اگر مہمان نے اچھا وقت نہ گزارا ہو تو گھر کے بچے بھی کہتے ہیں امی ابا ان کو دفع کرو، ان کو دوبارہ مت بلانا، یہ بہت ہی عجیب و غریب آدمی تھے۔ تو اگر ہم نے اچھا وقت نہ گزارا ہو، پان گٹکا تمباکو کھا کے ادھر ادھر حرم میں تھوکا ہو اور بیڑی سگریٹ پی کے دھوئیں کے مرغولے اڑائے ہوں تو حرم کے فرشتے بھی کہیں گے پیارے اللہ کہاں کے جنگلی ہمارے یہاں آ گئے تھے، ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، انہوں نے حرم کے تقدس کو پامال کیا، اب ان کا فریضہ ادا ہو گیا، اب ان کو مت بلائیے۔ اس لیے اگر کوئی حاجی کوئی عمرہ کرنے والا بار بار مقبول حاضری لگانا چاہتا ہے تو یہ گر کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنا ادب اور احترام کے ساتھ وہاں وقت گزارو گے اللہ تعالیٰ بار بار سفر کی توفیق عطا فرمائے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں اور تربیت کے لیے بتا رہا ہوں، نہ جانے کتنے سال ہو چکے، مجھے گننا پڑے گا، مجھے یاد نہیں ہے کتنے سال ہو گئے مجھے حرمین شریفین جاتے ہوئے، آج تک دوستوں میں نے اس پاک سرزمین پہ کبھی تھوکا نہیں۔ تھوکنے کی ضرورت پیش آئی، نالی میں تھوکا، واش بیسن میں تھوکا، ڈائریکٹ اس زمین پہ نہیں تھوکا حرمین۔ یہ ہماری اوقات نہیں ہے جہاں وقت کے پیارے نبی کے قدم پڑے ہوں، صحابہ کے قدم پڑے ہوں، جبریل امین نے جس زمین پر اپنے پر لگائے ہوں اس پر ہم تھوکتے پھریں، یہ ہماری اوقات نہیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند ہو اور بار بار اللہ پاک بلاتے ہوں۔ اس لیے دوستو جتنے ادب اور احترام کے ساتھ اس دربار میں حاضری لگاؤ گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ میں فلاح دارین کے اندر اپنے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر بیٹھے تھے، ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا اور ادارے کے 3 موقر استاد سفر حج پر جا رہے تھے، لوگوں سے گلے ملتے ہوئے دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کے پاس آئے، ان سے گلے ملے، دعائیں لی اور چلے گئے اور میں گردن جھکا کے بیٹھا تھا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا صلاح الدین کیا بات ہے، کیوں مایوس سے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا حضرت لوگ گلے مل مل کے جا رہے ہیں، ہم کب جائیں گے، ہمارا بلاوا کب آئے گا؟ کہا بیٹا بس اس کیفیت کو چھپا لو اپنے دل کے اندر، جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا ایک ذات ہوتی ہے جو دیکھتی ہے اور سنتی ہے، وہی ذات آپ کو بلائے گی۔ کہا اگر کسی گیہوں کا 1 دانے کے 100 دانے کرنے ہوں تو اس دانے کو ہتھیلی پہ رکھو گے تو خراب ہو جائے گا، پتھر پہ ڈالے رکھو گے تو خراب ہو جائے گا، اس کو چھپانا پڑتا ہے وہ بھی مٹی میں، یہاں تک کہ پھر جب اس کو چھپاتے ہیں تو 1 دانے کے 100 دانے بن کے نکلتے ہیں۔ تو اپنے دل کی تمناؤں کو اگر کا اظہار کرو گے کسی کے سامنے تو اس سے کام نہیں بنے گا، ان کو چھپا کے رکھو اور جب چھپاؤ گے تو ایک ذات ہے دیکھنے والی، وہ اس کا نتیجہ نکالے گی۔ اور پھر فرمایا کہ آپ مغرب کے اذان کے وقت تلبیہ خاص طور سے پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور ایک کسی جگہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، کسی بزرگ سے سنا کہ ایک چھوٹا سا لفافہ بناؤ، جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی وسعت دے، روپیے 2 روپیے 100 روپیے جو بھی توفیق ہو اس میں ڈالو، اس پہ لکھو پیارے اللہ آپ کے گھر دیکھنے کی تمنا ہے، اسباب کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایک حقیر سی کوشش کی ہے، اللہ مجھے حرمین شریفین جانا آسان فرما دے۔ تو اگرچہ آپ 2 روپے ہر مہینے اس پہ ڈالو گے تو آج کل حرم جاتے ہیں مثال کے طور پہ 3 لاکھ میں 4 لاکھ میں، تو جب 3 لاکھ 4 لاکھ جمع ہوں گے اول تو آپ زندہ نہیں رہو گے، 2 روپے میں 3 لاکھ 4 لاکھ کب جمع ہوں گے؟ اور اگر آپ زندہ بھی رہیں تو اس موقع پر 3 لاکھ ہٹ نہیں جائیں گے بلکہ 30 لاکھ میں جاؤ گے۔ تو یہ اصل میں سبب اصلی نہیں ہے بلکہ ایک سبب ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے اور تجربے کاروں نے لوگوں نے تجربے کر کے دیکھے ہیں کہ اس طرح سے کیا اور اللہ پاک نے حج پہ بلایا۔ چنانچہ میں نے لفافہ بھی بنایا اور میں نے تلبیہ بھی پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی سال یعنی وہ تو حج گزر گیا، اگلے سال اللہ پاک نے حج پہ بلا لیا۔ بہرحال دوستو بات کہنے کی یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے گناہوں کی کثرت و زیادتی کو دیکھ کر کبھی مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ دن بھر میں نہ جانے کتنے مواقع اور چانس عطا فرماتے ہیں جس میں ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اور سفر حج جو ہے در حقیقت یہ بھی بہت
اعظم اور اعلیٰ درجہ ہے گناہوں کی مغفرت کا اور زندگی میں صالح انقلاب پیدا کرنے کا۔ تو اس کے ایک ایک رکن سے، اس کی ایک ایک ادا سے، ایک ایک انقلابی حالات سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک درس لیں، ایک سبق لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں۔ لباس تبدیل کرا کے اللہ تعالیٰ حالات تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وطن چھڑوا کر اپنے دیار میں بلا کر اللہ رب العزت اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، اپنے دربار میں کھڑے کر کر اللہ پاک اپنی رحمتوں کا مستحق بنانا چاہتے ہیں۔ شیطان ملعون کو کنکر لگوا کر در حقیقت ایک عہد و پیمان کروانا چاہتے ہیں کہ اے ملعون شیطان، میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں اور اپنے رب سے محبت کا عہد و پیمان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہے۔ تو اس حج سے ہمیں بہت ساری عبرتیں مل رہی ہیں، بہت سارے دروس مل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں ایک صالح انقلاب پیدا کریں۔ اللہ یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے پرواہ نہ کریں۔ جب اللہ پاک نے اس دربار میں بلا کے معاف کر دیا تو آپ کے گناہ پہ اگر کوئی گواہ بھی ہو اور وہ کہ میں جانتا ہوں تو کون ہے، کہ تو مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ دادا کو جانتا ہے، سب کو جانتا ہے، لیکن میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں کہ جب وہ معاف کرنے پر آتا ہے تو وہ ثبوت بھی نہیں چھوڑتا۔ دنیا کی عدالتیں اپنے عدالت میں آنے والے ملزمین اور مجرمین کے ڈیٹا ریکارڈ کو محفوظ کر کے سیو کر کے رکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت ایسی ہے جب بندے کو اللہ کی عدالت میں معافی ملتی ہے تو ڈیٹا بھی، ہسٹری بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، ڈیٹا بھی صاف ہو جاتا ہے۔ فرشتے جو آئی وٹنس ہیں، چشم دید گواہ ہوتے ہیں، فرشتے بھی قیامت کے ڈھونڈتے رہ جائیں گے، ہم نے لکھا تھا یار وہ گناہ گئے کا، اللہ ایسا معاف فرماتے۔ اس لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ یقین رکھو۔ جس اللہ نے معاف کر دیا، جس اللہ نے ہمارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا، ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، اب ہم اپنے گناہوں کے وجود سے مایوس نہ ہوں، بلکہ وہ تو معاف ہو چکے، اب آگے کو دیکھیں۔ الماضی لا یذکر والاستقبال لا ينتظر والحال یعتبر، ماضی کا تذکرہ مت کرو، مستقبل کا انتظار مت کرو، آگے چل کے نیک بنیں گے، نہیں، آج توبہ کرو، آج نیک بننے کا ارادہ کرو، آج کی جو نیکی ہوگی یہی ماضی بنے گی، اور اسی کی برکت سے اللہ مستقبل میں توفیق عطا فرمائے۔ حال کو اچھا کرو، اس سے مال بھی اچھا ہو جائے گا اور ماضی بھی اچھا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ ہمارے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے ہیں۔ ہماری کمزوری بڑی نہیں، اللہ کی قوت بڑی ہے۔ ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی شفا بڑی ہے۔ ہمارے حالات اور پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ ہم کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ ہمارا کوئی نیئر ڈیئر، ہمارا کوئی کلاس فیلو، ہمارے زندگی کے کوئی دوست لندن، امریکہ، UAE سے اگر آئے اور وہ خوشحال کما کر آئے اور ہماری کشم و پرسی کو دیکھ کر وہ کہے کہ یار تم میرے دوست ہو، تو مجھے بتایا کیوں نہیں، تم حالات میں ہو؟ فکر مت کرو، 2-3 دن کی بات ہے، میں کچھ مال لے کر آیا ہوں، اس کو چینج کروں گا تو انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تو ہم چادر تان کے سوتے ہیں، کسی خوشحال دوست نے ہمیں یقین دلا دیا اور اتنے بڑے رب کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں اور 5 فٹ کے انسان کے اوپر اور کے وعدے پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، حالانکہ اس میں جھوٹ کا، سچ کا، دھوکے کا اور کذب کا سارے امکان موجود ہیں، اور اتنے بڑے سچے رب پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ دوستوں کتنے افسوس کی بات۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، بندوں نے میری قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے جیسی میرے قدر پہ پہچاننی چاہیے تھی۔ لوگوں نے مجھ کو چاہا ہی نہیں اس طرح جیسے چاہنا چاہیے تھا۔ قصور میرا اور آپ کا ہے، ہم نے اپنے رب سے ٹوٹ کے پیار نہیں کیا، ٹوٹ کے محبت نہیں۔ اس لیے دوستوں ایک نوجوان مسجد میں آیا، اللہ پاک نے الہام کیا، اے میرے بندے ہمیشہ مانگنے آتے ہو، کبھی ملنے بھی تو آیا کرو، یعنی ہمیشہ خود غرض ہو کر کچھ غرض مانگنے آتے ہو، کچھ چاہتے مانگنے آتے ہو، کبھی ملنے بھی تو آیا کرو۔ اس لیے میں اپنے دوست احباب کو کہتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے کئی دفعہ اس عمل کی توفیق ملتی ہے، راہ چلتے ہوئے کسی بند مسجد میں آپ پہنچو اور چاروں کونوں کو دیکھو اور اللہ سے کہو، اللہ جی میرے پیارے اللہ، میں آپ سے کچھ محبت کی ملاقات کرنے آیا ہوں، اللہ جی کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ہوں اور آپ ہیں، میں ہوں اور آپ ہیں، اللہ آپ میرے پیارے رب ہیں،
اللہ آپ میرے سوہنے رب ہیں، میرے اچھے اللہ ہیں۔ اللہ جی مجھے آپ نے کمزوری سے قوت دی، جس وقت میں پیدا ہوا میں اپنے کام خود نہیں کر سکتا تھا، پھر آپ نے مجھے جوانی دی، پیارے اللہ مجھے صحت دی، مجھے قوت بازو دیے، میری پیشانی میں 2 روشن آنکھیں لگائیں آپ نے، مجھے قوت سامیہ دی کہ اللہ مجھے آپ نے برین پاور دی، پیارے اللہ مجھے مسل پاور عطا فرمائی۔ میرے پیارے اللہ کس نعمت کا میں آپ کا شکر ادا کروں؟ میرے پیارے اللہ میں موجودہ نعمتوں پر آپ کا شکر کرتا ہوں اتنا جتنا ستاروں کی تعداد ہے، ریت کے ذروں کی تعداد ہے، مخلوق کی تعداد ہے، آپ کے نزدیک عددوں کی تعداد ہے۔ اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے شکر کو قبول کر لیجیے۔ کچھ نہ مانگے، اللہ کا شکر کرے، اللہ سے محبت کا اظہار کرے، کچھ نہ مانگے۔ کچھ ایسا بھی تو کرنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے نوجوان بچے جہاں تنہائی ملیں گی فون نکالیں گے اور مسکرا کے کچھ ٹائپ کریں گے، ادھر سے کچھ جواب آئیں گے تو اسے ادھر سے ایموجی بھیجیں گے، ادھر سے کچھ آئے گا تو کچھ اور ریئیکٹ کریں گے۔ دنیا کے فاسق، دنیا کے فاجر، دنیا کا جھوٹا عشق، دنیا کا گندا عشق، دنیا کی جھوٹی محبت، ایک لمحے کی محبت، شہوانی محبت، شیطانی محبت پر جان و دل فدا کرنے کے لیے تیار، اور اتنے بڑے رب، اتنے کریم رب جو کائنات کا مالک و خالق ہے، جس کے قبضے قدرت میں کن فیکون ہے، سب کچھ ہے، اس سے ہم ٹوٹ کے محبت نہیں کرتے، اس سے ہم ٹوٹ کے محبت نہیں۔ کتنی بری بات ہے دوست۔ ساری دنیا سو رہی ہو اور آپ نے اپنی رب کی محبت میں رو رہے ہو، کوئی رات ایسی بھی تو گزارو، کوئی رات ایسی بھی تو گزارو۔ اپنے بیوی بچوں کو دیکھو، میرے پیارے اللہ سب سو رہے ہیں، اللہ آپ نے مجھے بیوی عطا فرمائی جو مجھے گناہوں سے بچانے والی ہے، آپ نے حلال ذریعہ عطا فرمایا، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا حلال بیوی عطا فرمایا، پیارے اللہ مجھے آپ نے بیٹی عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی، میرے پیارے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، جس طرح سے آپ نے مجھے اپنے سامنے تڑپنے کی توفیق دی، اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اللہ مجھے اپنا بنا لیجئے کہ اللہ میں آپ کے بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ میرے پیارے اللہ یہ پھیکی پھیکی زندگی کب تک گزاریں گے کہ اللہ اپنی محبت میں ڈوبی ہوئی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کون سا دن ہوگا دوستو جب اپنے گھروں کے اندر چلنے والے اے سیوں کی، ایئر کنڈیشنوں کے اندر کی فضا کو ہم اللہ کی محبت میں استعمال کریں گے، جب گرم گرم اور نرم نرم مسلوں کو ہم گرم کر کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے، جب گرم گرم آنسو اور سر سرد آہیں کھینچ کر اللہ کے دربار میں ہم درخواستیں پیش کریں گے، وہ کون سا دن ہوگا، وہ کون سی رات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو اس محفل کے اندر کچھ مرد و خواتین ایسے ہیں جو توبہ طائب ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ عاجز کلمات پڑھتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکریہ، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں ان کا اہتمام کریں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی صبح شام پڑھیں، نیز ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس کے علاوہ موبائل فون اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اپنی ولایت عطا فرمائیں گے۔ اس حج میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی سے ایک سبق ملا، انہوں نے فرمایا حج میں جانے سے، عرفات میں جانے سے 3 دن پہلے کہ ایک مختصر سا وظیفہ ہر شخص اپنائے، تو یہ کہ 20 مرتبہ استغفار پڑھے ہر نماز کے بعد، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 5 مرتبہ ہو گیا، تو 20 مرتبہ استغفار چند سیکنڈوں میں ہو جائے گا۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے، ہر درود شریف پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا 100 رحمتیں نازل ہوں گی، 5 نمازوں کے بعد 500 رحمتوں کا مستحق بنے گا۔ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر ایک قرآن پاک کا اجر ملتا ہے، نیز جنت میں ایک محل بنتا ہے جو کلومیٹروں میں کو ہوتا ہے، روزانہ 5 محل بنیں گے ہر نماز کے بعد، اگر 10 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی سہانا بنائیں گے اور آخرت کو بھی آباد فرمائیں گے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ 20 مرتبہ استغفار، 10 مرتبہ درود شریف، 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف کی صورت ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ یہ اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ صف اول سے لے کر جوتے پہننے کے دوران تک وہاں تک پہنچیں گے، یہ تینوں وظیفے پورے ہو جائیں گے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، اپنوں میں ہو، پرایوں میں ہو، ہر حال میں آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں، اور میں کر رہا ہوں الحمدللہ۔ جس دن سے ہم نے بتایا آج تک ہر حال میں، ہر نماز میں، سفر میں، حضر میں، خوشی غمی میں، ہر حال میں کر رہا ہوں، تو آپ بھی کریں انشاءاللہ، اس کا نفع آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، ہمارے مرض بڑے نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، ہماری کمزوری بڑی نہیں ہے، آپ کی قوت بڑی ہے۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان تمام کی تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ جی اولاد کے دکھوں سے بچا، اپنے بچوں کے اللہ جو عمر کو پہنچ چکے ہیں اللہ ان کے فریضے ادا کرنا آسان فرما، سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما، کہ اللہ تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جہاں اللہ سکھایا جاتا ہے، اور اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما، ہم تمام کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔